बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। उसूली मीरास कोर्स की आज हमारी क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में भी हम अस्हाबी फ़राइज़ के अहवाल पढ़ेंगे। गुज़िश्ता एक दो क्लासेस से हमने जैसे कि शुरू किए थे, आपको मैंने बताया था कि जो अहम वरसा है जिनका आजकल वजूद है वो 3 किस्म के हैं। एक अस्हाबी फ़राइज़ जिनमें 4 मर्द और 8 औरतें हैं, उनके हम अहवाल पढ़ रहे थे। इसके बाद इंशाअल्लाह असबा और उसके बाद फिर ज़वील अर्हम की तफसीलात आएंगी। तो अस्हाबी फ़राइज़ में से हमने चारों मर्दों के अहवाल मुकम्मल पढ़ लिए थे और जहाँ तक औरतों की बात है तो 3 औरतों के भी हमने अहवाल पढ़े थे, बीवी, बेटी और पोती। इन 3 औरतों के अहवाल और हालात हमने देख लिए थे कि कब इनको कितना हिस्सा मिलता है। अब हम चौथी औरत जो है वो यहाँ से उनके अहवाल शुरू कर रहे हैं। तो नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों दर हकीकत बहनें हैं, ठीक है। तो हकीकी बहनें, अल्लाती बहनें और अखियाफी बहनें, यानी बाप शरीक और माँ शरीक। तो ये 3 किस्म की जो औरतें हैं ये बहनें हैं। जो आपके सामने है ये हकीकी बहन। हकीकी बहन की बुनियादी तौर पर 5 सूरतें बनती है या 5 हालतें बनती है, ठीक है। आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं अलग अलग, ताकि जहन में रहे। पहला हिस्सा क्या है? अगर मरहूम शख्स की बेटे बेटियां, बाप दादा कोई नहीं है तो हकीकी बहनों की 3 सूरतें बनती है, ठीक है। अगर एक शख्स मर गया, उसका बेटा बेटी, पोता पोती, बाप दादा ये लोग मौजूद नहीं है तो हकीकी बहनों की कितनी सूरतें बनेगी? 3। और अगर उन लोगों में से कोई मौजूद है, बेटा बेटी, पोता पोती, बाप दादा, इनमें से कोई मौजूद है तो फिर हकीकी बहनों की 2 सूरतें बनती है। तो कुल मिलाकर ये कितनी सूरतें हो जाएगी? 5। सबसे पहले हम पहली 3 सूरतों को देखते हैं। अगर एक शख्स मर गया और उस मरहूम शख्स की औलाद बिल्कुल नहीं है, बेटा बेटी, पोता पोती ये नीचे तक जाए तो औलाद नहीं है, ऊपर तक जाए तो उसूल भी उसके मौजूद नहीं है, बाप दादा परदादा ये लोग भी मौजूद नहीं है, तो हकीकी बहनों की ऐसी सूरत में कितनी सूरतें बनती है? 3। वही 3 सूरतें हैं जो बेटी की हैं। हमने पढ़ा था 3 सूरतें बनती है ना बेटियों की। अगर अकेली है तो निसफ लेती है, यानी तरके का माल का आधा हिस्सा लेती है, और अगर एक से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है तो सुलुसान लेती है, यानी माल का 66%, 2/3 माल लेती है। और अगर हकीकी बहनों के साथ उनका हकीकी भाई भी मौजूद है तो फिर ये लोग आसबा हो जाएंगे और इनमें लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक बहन को सिंगल और इनके भाई को डबल हिस्सा मिलेगा। तो ये वही 3 सूरतें हैं जो बेटियों के थे। लिहाजा आप यूं कह सकते हैं कि अगर मरहूम शख्स की औलाद बिल्कुल ना हो, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह, बाप दादा भी ना हो, तो हकीकी बहनें जो हैं वो आकर बेटी की जगह पर बैठ जाते हैं और बेटियों को जो 3 सूरतें बनती थी वो हकीकी बहनों की भी वही 3 सूरतें होंगी, निसफ, सुलुसान और असबा। ठीक है, ये तो हो गई 3 सूरतें। अब बाकी 2 सूरतें देखते हैं हम। अगर मरहूम शख्स की औलाद मौजूद है, बेटा बेटी पोता पोती या बाप दादा मौजूद है, तो मैंने क्या बताया था कि ऐसी सूरत में हकीकी बहनों की 2 सूरतें बनती है। एक सूरत ये है कि मरहूम शख्स की मुअन्नस औलाद है, सिर्फ बाप दादा बेटा पोता ये मौजूद नहीं है, बल्कि मरहूम शख्स की सिर्फ मुअन्नस औलाद है, मतलब बेटियां हैं या पोतियां हैं और उनके साथ हकीकी बहनें भी हैं मरहूम शख्स की। तो ऐसी सूरत में हकीकी बहन असबा बनती है। असबा का क्या मतलब होगा कि बेटियों को उनका हिस्सा देने के बाद जो बच जाएगा वो हकीकी बहन को मिलेगा, या अगर पोतियां हैं बेटियां नहीं है तो पोतियों को उनका हिस्सा देने के बाद जो बच जाएगा वो हकीकी बहन को मिलेगा।
ٹھیک ہے، پہلی صورت ہو گئی. دوسری صورت، اگر مرحوم شخص کی کے اصول اور فروع میں سے مذکر لوگ موجود ہے، مرد، مثلا بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، یا اوپر کی طرف جائے باپ ہے یا دادا ہے، تو ایسی صورت میں حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ خلاصہ سمجھ آ گیا کہ اگر مرحوم شخص کے آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے اصول اور فروع میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے. اصول کا مطلب باپ دادا پردادا، اور فروع کا مطلب بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ نیچے. تو اگر اصول اور فروع میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو حقیقی بہنوں کی وہی 3 صورتیں بنتی ہے جو بیٹیوں کی تھی. اور اگر اصول اور فروع میں سے کوئی نہ کوئی ہے تو دیکھا جائے گا کہ کون ہے. اگر صرف فروع میں سے بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں، عورتیں ہیں صرف، تو ایسی صورت میں حقیقی بہنیں عصبہ ہو جاتی ہے. اور اگر اصول یا فروع میں سے مذکر لوگ موجود ہیں، مرد، باپ ہے یا دادا ہے، یا نیچے آئے بیٹا ہے یا پوتا ہے، تو ایسی صورت میں حقیقی بہن کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی صورتیں بنتی ہے اس کی. اگر ان کے ساتھ بھائی ہو تو بھی یہی صورت بنے گی کہ اگر ان کے ساتھ بھائی موجود ہے چوتھی صورت میں، چوتھی صورت کا مطلب مرحوم شخص کی بیٹیاں اور پوتیاں موجود ہے اور جو ہے اس کے ساتھ بہن، حقیقی بہن اور بھائی ہے، تو حقیقی بہن اور بھائی دونوں عصبہ بن جاتے ہیں نا. حقیقی بھائی عصبہ کے اندر آتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے عصبہ، تو اس میں حقیقی بھائی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر حقیقی بہنوں کی 5 صورتیں. اب آ جائیے باپ شریک بہنوں کے حصے کی طرف. باپ شریک بہنوں کی مثال میں نے آپ کو پیچھے بتائی تھی. ٹھیک ہے، کہ جن کا باپ یعنی مرحوم شخص کی ایسی بہن زندہ ہے جس کا مرحوم شخص کے ساتھ مطلب صرف باپ شریک ہے، ماں دونوں کی الگ الگ ہے. تو ایسی بہنوں کی بنیادی طور پر 7 صورتیں بنتی ہے یا 7 احوال بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان 7 صورتوں کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے. سمجھنے کے لیے ان کے جو 7 سچویشن ہے، 7 صورتیں ہیں، ان کو آپ 3 پوائنٹ میں جمع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، 2 صورتیں ان کی تب بنتی ہے کہ جب مرحوم شخص کی اولاد اور اوپر کی طرف جائے تو باپ دادا وغیرہ یہ بھی موجود نہ ہو اور حقیقی بہنیں وغیرہ بھی موجود نہ ہو، تو ان کی پھر 2 صورتیں بنتی ہے. ٹھیک ہے، 2 صورتیں ان کی کب بنتی ہے کہ ایک شخص مر گیا، ٹھیک ہے، اور اس مرحوم شخص کی باپ شریک بہن تو ہے لیکن کون کون نہیں ہے؟ نیچے کی طرف جائے تو مرحوم شخص کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہ لوگ نہیں ہے، اوپر کی طرف جائے باپ دادا پردادا وغیرہ بھی نہیں ہے، اور حقیقی بھائی اور بہنیں وغیرہ بھی نہیں ہے، صرف باپ شریک بہنیں. تو 2 صورتیں بنتی ہے. وہ 2 صورتیں کون سی ہے؟ وہی ہے جو بیٹیوں کی پہلی 2 صورتیں تھی کہ اگر ایک بہن ہے باپ شریک بہن تو اس کو ملتا ہے نصف حصہ میراث کا، اور اگر ایک سے زیادہ ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہے، تو ان کو ملتا ہے ثلثان 2/3 یعنی 66%، 2/3. ٹھیک ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب مرحوم شخص کی اولاد بھی نہ ہو، باپ دادا بھی نہ ہو، حقیقی بہن بھائی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں ہم دوسری سچویشن کی طرف. دوسری سچویشن، پہلی سچویشن میں ان کی 2 حالتیں ہو گئی نا، نکل گئی. اب آ جائیے دوسری. وہ یہ ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کی اولاد اور باپ دادا وغیرہ تو نہیں ہے لیکن اس کی حقیقی بہنیں ہیں. ایک شخص مر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، پردادا نہیں ہے، نیچے کی طرف آئے بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ بھی نہیں ہے، حقیقی بھائی وغیرہ بھی موجود نہیں ہے، مطلب حقیقی بھائی بھی موجود نہیں ہے. اوکے، بلکہ مرحوم شخص کی صرف حقیقی بہنیں ہیں اور باپ شریک بہنیں ہیں.
تو ایسی صورت میں باپ شریک بہنوں کی 3 سچویشن بنتی ہے. پہلی سچویشن یہ ہے کہ اگر حقیقی بہن ایک ہے تو اس کو آدھا ملتا ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا. تو ایسی صورت میں باپ شریک بہن کو ملے گا سدس، یعنی 1/6، چھٹا حصہ. اور اگر حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو باپ شریک بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، محروم ہو جائے گی. اور تیسری صورت کہ یہی دوسری صورت میں کہ حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو باپ شریک بہنیں محروم ہوتی تھی نا، لیکن اگر باپ شریک بہنوں کے ساتھ باپ شریک بھائی بھی موجود ہے مرحوم کا تو پھر یہ عصبہ ہو جائیں گے، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ان میں میراث تقسیم ہوگا. حقیقی بہنوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ باپ شریک بہن اور باپ شریک بھائی کے درمیان میں سنگل ڈبل کے مطابق تقسیم ہو جائے گا. تو یہ 3 صورتیں کب تھی؟ کہ مرحوم شخص کی صرف حقیقی بہنیں ہیں اور باپ شریک بہنیں ہیں، باپ دادا پردادا بیٹا بیٹی حقیقی بھائی کوئی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 3 صورتیں یہاں نکل گئی، 5 ہو گئی. اب مزید جو 2 صورتیں ہیں وہ یہ ہے، ان 2 صورتوں میں سے وہ یہ ہے کہ مرحوم کی اولاد یا باپ دادا وغیرہ میں کوئی موجود ہو تو پھر باپ شریک بہنوں کی 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص مر گیا اور اس کی بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہے، صرف بیٹا پوتا بھائی حقیقی بھائی باپ دادا وغیرہ حقیقی بہن وغیرہ ایسا کوئی بھی موجود نہیں ہے. حقیقی بھائی بہن باپ دادا بیٹا پوتا وغیرہ یہ لوگ موجود نہیں ہے، بلکہ مرحوم شخص کی یا تو بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں اور ساتھ میں باپ شریک بہن ہے. تو ایسی صورت میں باپ شریک بہن عصبہ بن جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ بیٹیوں یا پوتیوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ باپ شریک بہن کو مل جائے گا. اور آخری صورت یہ ہے کہ اگر میل موجود ہے، اگر تو مذکر اولاد مطلب کوئی مرد موجود ہے رشتہ دار، مثلا بیٹا پوتا پڑ پوتا یا باپ دادا پڑ دادا یا حقیقی بھائی، اگر حقیقی بھائی بھی موجود ہے، یہ لوگ اگر موجود ہے تو پھر باپ شریک بہن محروم ہو جائے گی. تمام صورتوں میں باپ شریک بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. اسی صورت کے اندر علماء یہ بھی لکھا ہے نا اس صورت میں کہ اگر بیٹیاں بھی ہیں اور حقیقی بہن بھی ہے تو چونکہ بیٹیوں کے ساتھ اگر حقیقی بہن آ جائے تو وہ عصبہ بن جاتی ہے نا، تو پھر ایسی صورت میں بھی جو ہے باپ شریک بہن محروم ہو جاتی ہے. تو یہ خلاصہ ہے باپ شریک بہن کا. یہ بہت کم یہ صورتحال پیش آتی ہے، لیکن اگر آ گئی تو اس طرح اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ حقیقی بھائی بہن وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے تو 2 صورتیں ہیں، اور اگر صرف حقیقی بہنیں ہیں تو 3 صورتیں ہیں، اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو پھر باپ شریک بہن کی ایک ہی صورت ہے، اور اگر کوئی بیٹا پوتا باپ دادا وغیرہ ہے تو پھر محروم ہے. تو امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو کوشش کریں یاد کریں، زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی، اس کو پھر دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ صورتیں ہیں معاشرے میں بہت کم پائی جاتی ہے اس طرح کی صورتحال. تو بہرحال پھر بھی سامنے آ جائے تو کوشش کرے کہ کم از کم بنیادی صورت انسان کو یاد ہو. اب آتے ہیں ہم 6 نمبر پر، جو عورت ہے ماں کا حصہ. ماں کی بنیادی طور پر 3 حالتیں ہیں. ماں کی بنیادی طور پہ کتنی حالتیں ہیں؟ 3. ان تینوں کو آپ اگر وجہ حصر کے طور پہ سمجھنا چاہے، پھر میں الگ الگ بھی بتاتا ہوں، لیکن وجہ حصر کے طور پہ اگر آپ سمجھنا چاہے تو آپ یوں کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ میت کی اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو اور میت کے بھائیوں میں سے بھی کوئی بھائی نہ ہو. بھائی ہے نا، حقیقی بھائی، اللہتی بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی. تو بھائیوں میں سے اور اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو تو ماں کو ملتا ہے سارے مال کا سلس، یعنی کہ تہائی مال، 1/3، 33%. یہ کب ہے؟ کہ جب میت کی اولاد بالکل نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ، اور میت کے تینوں قسموں کے بھائیوں میں سے کوئی بھی بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ملتا ہے ماں کو؟ 1/3 سلس. اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی موجود ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پوتا ہے مرحوم کا یا مرحوم کی پوتی ہے
یا میت کے جو بھائی ہے نا، حقیقی بھائی، ماں شریک بھائی، باپ شریک بھائی، ان میں سے دو ہے، دو، اگر دو سے کم ہو تو پھر یہ کام نہیں چلے گا، دو ہے کم از کم. تو ان تمام صورتوں میں ماں کو ملتا ہے سدس، یعنی 1/6، پورے مال کا چھٹا حصہ. پورے مال کا چھٹا حصہ کب ملے گا؟ اگر مرحوم شخص کا بیٹا زندہ ہو، یا بیٹی ہے، پوتا ہے یا پوتی ہے، یا بھائیوں میں سے دو بھائی بہنیں ہیں. دو بھائی ہے یا دو بہنیں ہیں، یا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، لیکن کم از کم ان کی تعداد دو ہونی چاہیے. اگر ان کی تعداد ایک ہے تو پھر ماں کو چھٹا حصہ نہیں ملے گا، ماں کو پھر وہی جو ہم نے ابھی پڑھا کہ ماں کو پھر ملے گا سلس، یعنی تیسرا حصہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بنیادی طور پر دو صورتیں جن کا تعلق اولاد اور بھائیوں کے ساتھ تھا. تیسری صورت، اس کا تعلق مرحوم شخص کے شوہر اور بیوی کے ساتھ ہے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ جس کا انتقال ہو جائے وہ مرد تھا اور اس کی بیوی زندہ ہے، یا اگر وہ بیوی مری ہے تو شوہر زندہ ہے، ایسی صورت میں اگر مرحوم شخص کا شوہر یا مرحوم شخص کی بیوی زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اوپر یہ والی صورت، بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور بھائیوں میں سے دو یہ بھی موجود نہیں ہے. اوکے، یعنی پہلی صورت میں جو لوگ تھے یہ لوگ موجود نہیں ہیں، اور شوہر یا بیوی میں سے کوئی زندہ ہے، تو پھر ماں کو کیا ملتا ہے؟ اس کو علماء لکھتے ہیں ثلث ما بقیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر شوہر زندہ ہے تو شوہر کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ دے دو، باقی جو مال بچ جائے گا اس بچے ہوئے مال کا تیسرا حصہ ماں کو ملے گا. یا اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا، اس بچے ہوئے مال میں سے تیسرا حصہ ماں کو ملے گا. مثال یہ دیکھیے، اچھی مثال ہے سامنے آپ کے. ایک آدمی، ایک عورت مر گئی اور اس عورت کے ورثہ میں 3 لوگ ہیں. اس عورت کا شوہر زندہ ہے، یہ دیکھیے، شوہر زندہ ہے، ماں زندہ ہے اور باپ زندہ ہے. اب ترتیب کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. شوہر کو کتنا ملے گا؟ یہاں پر شوہر کے ہم نے 2 صورتیں پڑھی تھی کہ اولاد ہو تو شوہر کو ملتا ہے 25%، ربو. اولاد نہ ہو تو شوہر کو ملتا ہے نصف. یہاں شوہر کو کتنا مل جائے گا؟ نصف. شوہر کو کتنا مل جائے گا؟ نصف مل جائے گا نا. آدھا مال شوہر کو دے دیا، اب باقی آدھا بچا، تو باقی جو آدھا مال ہے اس باقی بقیہ آدھے میں سے تیسرا حصہ ماں کو مل جائے گا. یعنی باقی آدھے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اس کا تیسرا حصہ ماں کو مل جائے گا، اور جو بچ جائے گا وہ باپ کو مل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے ہم نے احوال پڑھے تھے کہ اگر مرحوم کی اولاد بالکل نہ ہو تو باپ عصبہ بنتا ہے، بچہ ہوا سارا لیتا ہے، تو بچہ ہوا سارا باپ کو مل جائے گا. صورت سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح بیوی، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی زندہ ہے، ماں زندہ ہے اور باپ، تو اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ ربع، یعنی چوتھائی حصہ. تو چوتھائی حصہ ہم نے بیوی کو دے دیا، باقی بچا کتنا؟ 75%، ہے نا. تو 75% میں سے ماں کو مل جائے گا تیسرا حصہ. 75 کا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 25% بنتا ہے نا. 75% میں سے تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 25. تو 25 ہم نے ماں کو دے دیا، 25%، اور باقی جو 50% بچا وہ باپ کو دے دیں گے، کیونکہ باپ عصبہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورت بھی سمجھ آ گئی. تو ماں کی بنیادی طور پر یہی 3 صورتیں بنتی ہیں کہ اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا بھائیوں میں سے کم از کم 2 موجود ہو تو ماں کو ملے گا چھٹا حصہ. اگر یہ لوگ موجود نہ ہو تو ماں کو ملتا ہے سارے مال کا تیسرا حصہ، لیکن بشرط یہ کہ میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو. اگر میاں بیوی میں سے کوئی ہو تو پھر ماں کو ملے گا میاں بیوی کو دینے کے بعد جو بچا ہوا ہوگا اس کا تیسرا حصہ، سارے مال کا تیسرا حصہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ آ گیا. اب آتے ہیں ہم جدہ کی طرف. اس کو آپ دادی بھی کہہ سکتے ہیں اور نانی بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جد کے بارے میں پڑھا تھا، جد، کہ جد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جد صحیح اور ایک ہے جد فاسد. جد فاسد کیا ہم نے کیا مثال دی تھی؟ نانا کے ساتھ. تو نانا کو کبھی بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا، یاد ہوگا آپ کو.
ٹھیک ہے. اور جد صحیح کی مثال ہم نے کیا دی تھی؟ دادا کے ساتھ، کہ دادا کو میراث میں حصہ ملتا ہے. اب آ جائیے جدہ کی طرف. تو جدہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جد صحیحہ اور جد فاسدہ. لیکن اس کو آپ دادا اور نانا کی طرح نہ سمجھے کہ جد صحیحہ کا مطلب دادی ہے اور جد فاسدہ کا مطلب نانی ہے. نہیں، جد صحیحہ میں دادی اور نانی دونوں آتی ہے. جد صحیحہ میں یہاں جد فاسدہ کا کوئی اور مطلب ہے. تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ جو جد فاسد اور جد صحیح کی ڈیفینیشن اور تعریف تھی وہی یہاں پر بھی ہے. نہیں، وہاں جد فاسد سے نانا مراد تھا، لیکن یہاں جد فاسدہ سے نانی مراد نہیں ہے. یہ عمومی مغالطہ لگ جاتا ہے، تو اس کو ذہن میں ضرور رکھیے. اب جد صحیحہ کی تعریف سمجھیے. جد صحیحہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا جب آپ میت کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو درمیان میں جد فاسد نہ آئے، یعنی درمیان میں نانا جی نہ آئے، تو وہ ہے جد صحیحہ. جد صحیحہ کی تعریف سمجھ آ گئی؟ وہ عورت، وہ بڑی عورت جس کو اصول کہتے ہیں، جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں جد فاسد یعنی نانا جی نہ آئے. اب دادی بھی اس میں شامل ہے. کیوں؟ دادی کا جب آپ میت کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں تو بیچ میں کون آتا ہے؟ باپ آتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، نانا نہیں آ رہا. نانی بھی اس کے اندر شامل ہے. کیوں؟ اس لیے نانی کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں بیچ میں عورت آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے، نانا جی تو نہیں آ رہے، تو لہٰذا یہ بھی جد صحیح ہے. تو باپ کی ماں، اسی طرح دادا کی ماں کی ماں جس کو نانی کہتے ہیں، یہ سارے جد صحیح ہے. تو پھر جد فاسدہ کون ہے؟ جد فاسدہ وہ ہے جس عورت کا آپ میت کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو درمیان میں نانا جی آئے. تو اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ نانا کی ماں. نانی نہیں، نانی تو نانا جی کی بیوی ہوتی ہے. نانا کی ماں، تو نانا مرحوم شخص کے نانا کی جو ماں ہوگی اس کا جب آپ مرحوم شخص کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے درمیان میں نانا آئے گا نا، تو اس لیے وہ محروم ہوگی، اس کو کبھی بھی وراثت نہیں ملتی. تو دادیوں میں سے دادی اور نانی دونوں کو وراثت ملتی ہے، لہٰذا یہ پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم دادیوں اور نانیوں کے احوال کی طرف، جو صرف دو صورتیں ہیں ان کی. دادیوں اور نانیوں کے احوال کی کتنی صورتیں بنتی ہے؟ دو. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو. وہ رکاوٹیں کون سی ہے؟ وہ دوسری صورت میں آئے گی. میں رکاوٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حاجب نا، حاجب کا مطلب کوئی مانع، رکاوٹ. اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، دادی اور نانی کی میراث میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ رکاوٹیں ہم آگے نمبر 2 میں پڑھیں گے، تو پھر ان کو کتنا ملتا ہے؟ سدس، 1/6، چھٹا حصہ. خواہ دادی ہو، نانی ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو. ایک سے زیادہ ہو کا کیا مطلب؟ دادی اور نانی دونوں موجود ہے تو دونوں کو سدس سدس الگ الگ نہیں ملے گا، ایک سدس یعنی چھٹا حصہ نکالیں گے اور دونوں کو برابر برابر دے دیں گے. ذہن میں رکھیے گا. یا صرف دادی ہے اس کو بھی سدس، صرف نانی ہے اس کو بھی سدس. اگر دونوں ہیں تو پھر دونوں کو ایک ہی سدس دونوں میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن یہ تب ملتا ہے ان کو چھٹا حصہ جب کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب ہم آتے ہیں رکاوٹوں کی طرف جو نمبر 2 میں آ رہا ہے. اب نمبر 2 میں ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جن رکاوٹوں کی موجودگی میں دادی، نانی، یہ سارے کے سارے لوگ محروم ہو جاتی ہیں عورتیں. کون کون سی ہے وہ رکاوٹیں؟ پہلی رکاوٹ ہے ماں. اگر مرحوم شخص کی ماں موجود ہونا، ماں، تو دادی اور نانی دونوں محروم. یہ جو ماں ہوتی ہے مرحوم شخص کی، یہ تمام جو دور دور کی عورتیں ہیں ان کو محروم کر دیتی ہے. تو مرحوم شخص کی اگر ماں زندہ ہے تو دادی اور نانی دونوں محروم. اچھا جی، نمبر 2 یہ پہلی رکاوٹ ہے ماں. تو ماں جو ہے وہ دونوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. یہ ذہن میں اس لیے بات بار بار عرض کر رہا ہوں، دونوں دونوں دونوں، کہ ماں جو ہے یہ دادی کے لیے بھی رکاوٹ ہے اور نانی کے لیے بھی رکاوٹ ہے. دادی کو بھی محروم کرے گی اور نانی کو بھی. یہ پہلی رکاوٹ ہے. اب رکاوٹ نمبر 2، باپ. رکاوٹ نمبر 2 کون ہے؟ باپ. اگر مرحوم شخص کا باپ موجود ہے تو یہ باپ جو ہے نا، یہ صرف دادی کے لیے رکاوٹ ہے. باپ کی وجہ سے مرحوم شخص کی دادی محروم ہو جاتی ہے لیکن نانی محروم نہیں ہوگی.
नानी माँ की वजह से महरूम हो सकती है अगर माँ जिंदा है, लेकिन अगर सिर्फ बाप जिंदा है तो बाप नानी को महरूम नहीं करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, फर्क समझ आ गया? तो माँ दोनों को महरूम करती है और बाप सिर्फ दादा दादी को महरूम करेगा। बाप जो है, मरहूम शख्स का बाप सिर्फ दादी को महरूम करेगा, नानी को महरूम नहीं करेगा। अच्छा जी, 2 रुकावटें हो गई। रुकावट नंबर 3, दादाजी। रुकावट नंबर 3 क्या है? दादा। अगर मरहूम शख्स का दादा मौजूद हो ना, तो दादा की वजह से सिर्फ वो दादियां महरूम हो जाती है जिनका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में यही दादाजी आते हो। यहां पर दादा की बीवी जो होती है ना, जो असल दादी है, वो महरूम नहीं होगी, वो तो दादा की बीवी है, वो महरूम नहीं होगी, बल्कि दादा की माँ महरूम हो जाएगी, दादा की दादी महरूम हो जाएगी, दादा की नानी महरूम हो जाएगी, यानी दादा से ऊपर जो औरतें होंगी वो महरूम होगी सिर्फ। ये इस यहाँ लिखा है ना, अगर मैयत का दादा हो तो दादा की माँ को तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर दादी यानी दादा की बीवी दादा की वजह से साकित नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में दादा का वास्ता नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये 3 बड़ी रुकावटें हैं। तो कौन कौन सी रुकावटें होगी? माँ ऐसी रुकावट है जो दादी दादा और नानी दोनों के लिए रुकावट है। बाप सिर्फ और सिर्फ दादी के लिए रुकावट है। दादा जो है ये दादी के लिए भी रुकावट नहीं है। दादा अपनी माँ और अपनी माँ की माँ या अपनी नानी दादी वगैरह उन पीछे पीछे लोगों के लिए रुकावट है। दादा अपनी बीवी के लिए रुकावट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 3 बड़ी रुकावटें हैं, इनको आप जहन में रख लीजिए। तो ये है दादी या जद्दा के अहवाल। दादी में नहीं बोल रहा, दादी से नहीं बोल रहा कि नानी भी इसमें शामिल है। तो ये जद्दा के अहवाल थे। अब आते हैं हम आखिरी माँ शरीक बहन। तो माँ शरीक बहन के वही अहवाल है जो पीछे हमने माँ शरीक भाइयों के पढ़े थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, माँ शरीक भाइयों के बारे में ये देखिए, हमने 3 ही सिचुएशन पढ़े थे ना, कि अगर मैयत की औलाद मौजूद हो तो इनको कुछ नहीं मिलता, बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा, बल्कि उसूल और फुरू बाप दादा भी मौजूद हो फिर भी कुछ नहीं मिलता। और अगर उसूल और फुरू बिल्कुल नहीं है तो फिर इनका यही हुक्म है, एक है तो छठा हिस्सा, एक से ज्यादा है तो 1/3 यानी सुलुस मिलेगा। और अगर इनके साथ जो है भाई भी मौजूद है, बहनें और भाई दोनों है, माँ शरीक भाई बहनें, तो सबको बराबर मिलता है। सिर्फ माँ शरीक भाई बहन ऐसे हैं जिनमें लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का उसूल लागू नहीं होता। बाकी बेटा बेटी और हकीकी भाई बहनों में और इस तरह अखियाफी भाई बहनों में ये लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का उसूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे अहवाल हो गए उसके, यानी कि ज़विल फुरूज के अहवाल, जिनमें 12 लोग थे और 12 लोगों के अहवाल आपके सामने आ गए। अब अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है 1-2 मिनट में इन अहवाल से मुताल्लिक, तो वो कर लीजिए, फिर हम असबा शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने वरसा और अहवाल के जो पॉइंट था, इनमें तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये था ना, वरसा जो कितने को तरतीबवार मुस्तहिकीन, और दूसरा पॉइंट ये था कि ज़वील फुरूज के अहवाल जो 12 थे। अब हम पढ़ते हैं असबा, कि असबा किसको कहते हैं और असबा की क्या किस्में, कितनी किस्में हैं। ठीक है, बुनियादी तौर पर वैसे तो असबा की सबसे पहले आप तारीफ समझ ले। आपके सामने तो इस्तिलाही तारीफ लिखी हुई है, लुगत में आपको पता है असबतुन जो है ना, लफ्ज असबतुन, ये जो लिखा हुआ है ऊपर असबतुन, ये आसिबुन की जमा है। मुजक्कर मुअन्नस सब के लिए ये लफ्ज यूज होता है इसी तरह आसिबुन। और इसकी मजीद जमा, ये असबतुन है ना, आसिब मुफरद है, इसकी जमा आती है असबतुन, और इसकी जमा आती है असबात। इसका माना आता है इहाता करने वाला, घेरने वाला, इहाता करना, घेरना। अच्छा, उसूली मीरास में इसका क्या मतलब है आसबातुन या आसबा का? मैयत के वो रिश्तेदार जिनका हिस्सा कुरान व हदीस में मुतय्यन नहीं है, लेकिन अगर ये तनहा हो का क्या मतलब है? अकेले हो के ज़वील फिरूज ना हो, ये जो पीछे हमने 12 लोग पढ़े हैं ना, वो 12 लोग मौजूद ना हो, बल्कि सिर्फ ये आसबा हो, तो सारा का सारा तरह का सारा माल ये लोग ले लेते हैं। और अगर ज़वील फुरूज मौजूद हो,
कि जो पीछे हमने 12 लोग पढ़े, इनमें से कोई ना कोई मौजूद हो, तो उनको उनका हिस्सा देने के बाद जो बच जाएगा वो सारा का सारा ये आसबा को मिलता है। तो ये है आसबा। कुरान में आया है ना, बेटियों के साथ बेटों का हिस्सा आया, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। लेकिन मुझे बताइए, क्या कुरान में ये लिखा है कि बेटे को निसफ मिलेगा, बेटों को, या बेटों को जो है वो सुदुस मिलेगा? ऐसा कोई हिस्सा मुकर्रर है बेटों के लिए? है? बेटों का कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है। बेटे आसबा में आते हैं ना। तो अगर ये जो पीछे हमने 12 किस्म के लोग पढ़े, ये लोग मौजूद ना हो तो सारा माल ये लोग ले लेंगे। कौन? ये जो हमारे सामने है आसबा। और अगर उनमें से कोई लोग मौजूद हो तो उनको उनका हिस्सा दे देंगे, और जो बच जाएगा वो इनको मिल जाएगा, आसबा को। किनको मिल जाएगा? आसबा को मिल जाएगा। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा हुआ कि ज़वील फुरूज को उनका हिस्सा देने के बाद कुछ बचा ही नहीं, तो फिर तो बेटों को कुछ नहीं मिलेगा। बेटों को नहीं, ऐसी सूरत आप तलाश करके भी नहीं निकाल सकते। शरीयत ने ऐसी तरतीब रखी है कि बेटा अगर मौजूद हो उसके लिए जरूर बचेगा। ज़वील फुरूज भी मौजूद हो, बेटा और बेटे वगैरह मौजूद हो, तो इनके लिए जरूर बचेगा। ऐसी सिचुएशन शरीयत ने रखी है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ज़वील फुरूज को उनका हिस्सा देने के बाद बेटों बेटियों के लिए कुछ ना बचे। नहीं, नामुमकिन। बहरहाल, आसबा की तारीफ समझ आ गई। आसबा की बुनियादी तौर पर 2 किस्में बयान की जाती है। एक को कहते हैं आसबा नसबी, और दूसरी किस्म है आसबा सबबी। आसबा नसबी और आसबा सबबी। ये सारी डिटेल आगे मैंने आसबा नसबी की बयान की है, आसबा सबबी को छोड़ दिया। ठीक है। आसबा नसबी किसको कहते हैं? पहले खुलासा यहां मुख्तसरन एक एक जुमले में इनकी तारीफ आप जहन में रख ले। आसबा नसबी, आसबा नसबी का मतलब होता है वो आसबा जिनका मैयत के साथ विलादत वाला ताल्लुक हो। विलादत वाला, या तो मैयत इनसे पैदा हुआ हो या ये लोग मैयत से पैदा हुए हो। बहरहाल, मैयत के साथ कैसा रिश्ता हो? विलादत वाला रिश्ता, उनको कहते हैं आसबा नसबी। इसकी मजीद डिटेल आगे आ रही है। जिनका मैयत के साथ कौन सा रिश्ता हो? विलादत का अगर रिश्ता है तो ये फिर आसबा नसबी। अच्छा, आसबा सबबी किसको कहते हैं? आसबा सबबी का मतलब होता है वो आसबा जिनका मैयत के साथ इताक का ताल्लुक हो, आजादी का ताल्लुक हो। आका ने अपने गुलाम को आजाद किया था और वो गुलाम अब आजादी की हालत में मर गया और उसके वरसा नहीं है, तो आका आसबा सबबी है। याद है ना? तो इसकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आजकल इसका वजूद ही नहीं है, आकाओं वगैरह का, गुलामों वगैरह का। ठीक है। तो आज के जमाने में नहीं पाए जाते, तो इसलिए इनकी तफसील भी किताबों में जिक्र नहीं की जाती। तो अब हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे या तफसील पढ़ेंगे किसकी? आसबा नसबी की, जिनके साथ मैयत का क्या हो, कि कौन सा रिश्ता हो, क्या कहते हैं, विलादत का रिश्ता हो। ठीक है। आसबा नसबी की बुनियादी तौर पर 3 किस्में बनती है। आसबा नसबी के अंदर कितनी किस्में हैं? 3। ये जरूरी है, इसको आप जहन में रख लीजिए। वो 3 किस्में हैं। एक, आसबा बिनफ्सिही। नंबर 2, आसबा बिगैरिही। नंबर 3, आसबा मा गैरिही। ये 3 नाम आप जहन में रख ले। आसबा बिनफ्सिही के अंदर कौन से लोग आ रहे हैं वो हम कल बताएंगे। इसी तरह आसबा बिगैरिही में कौन कौन आता है वो भी बताएंगे, और आसबा मा गैरिही में कितने लोग आते हैं वो भी बताएंगे। बहरहाल, तो आसबा नसबी का मतलब, और आसबा नसबी के अंदर जो 3 किस्में हैं, बिनफ्सिही, बिगैरिही, मा गैरिही, इनके सिर्फ नाम जहन में रख ले। अब बिनफ्सिही से कौन मुराद है, क्या हुक्म है? आसबा बिगैरिही में कौन लोग मुराद है और क्या उनका क्या हुक्म है? मा गैरिही से कौन मुराद है, इनका क्या हुक्म है? इसको इंशाअल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये मुकम्मल तफसील के साथ सामने आ जाएगी। बहरहाल, उम्मीद है